آج ہم ایک نہایت اہم اور سچ کہوں تو تھوڑا سنجیدہ موضوع پر ایک تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو انسانی تجربے کے بالکل مرکز میں آتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب نے اس مقام کا سامنا کیا ہوتا ہے جہاں لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل بکھر گیا ہے۔ ہم اور یہ بکھرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بہت گہرے رشتے کا ٹوٹ جانا یا کریئر میں کوئی ایسی ناکامی جس کی کبھی توقع ہی نہ کی ہو۔ ہاں بالکل، یا پھر کوئی اور بڑا جھٹکا۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ تباہی یا گراوٹ کو قبول کر کے خود کو واپس کیسے بنایا جائے۔ اصل میں یہ موضوع جتنا عام ہے اس پر اتنی ہی کم بات ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ویڈیو کو اپنا بنیادی مواد بنایا ہے۔ یہ بک انسائیڈر چینل کی ایک ویڈیو ہے جس کا نام ری بلڈ یور سیلف ہے۔ ہم اس کے ٹرانسکرپٹ کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جب انسان کی بنیادیں ہل جائیں تو ماسک پہن کر میں ٹھیک ہوں کی ایکٹنگ کرنا کیوں نقصان دہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ماضی کو اپنی پہچان پر حاوی ہونے سے کیسے روکا جائے اور ایرزی جوش یا موٹیویشن کے بجائے ان 3 عملی عادات کو کیسے اپنایا جائے جو واقعی انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہیں۔ تو چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، زندگی میں جب سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے تو فرد کا سب سے پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سخت قسم کا جذباتی ماسک پہن لیتا ہے۔ ہاں، یعنی لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر ہی اندر یہ ایکٹنگ کرنا اور ہر وقت مضبوط دکھنے کی کوشش کرنا، یہ اتنا تھکا دینے والا عمل ہے کہ یہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات اس ٹرانسکرپٹ میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہیلنگ یعنی خود کو اندر سے ٹھیک کرنے کی شروعات ہمیشہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہوتی ہے، کسی خیالی دنیا یا ایلوژن میں رہنے سے نہیں ہوتی۔ یعنی حقیقت سے فرار اختیار کرنے کے بجائے اسے ماننا پڑتا ہے۔ بالکل۔ جب زندگی میں اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے تو ذہن خود کو بچانے کے لیے حقیقت سے دور بھاگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس درد کو اگنور کرنے سے یا خود کو مصروف رکھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب تک اس گراوٹ کو، اس تباہی کو پوری طرح قبول نہیں کیا جاتا تب تک آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں کھلتا۔ خیالی دنیا میں جہاں سب ٹھیک ہونے کا دکھاوا کیا جاتا ہے وہاں صرف اور صرف ذہنی تھکاوٹ ملتی ہے۔ اس مواد میں ایک بہت ہی واضح لائن ہے، ایکسپٹ دا کولیپس بیفور یو ری بلڈ، یعنی دوبارہ تعمیر سے پہلے تباہی کو ماننا لازمی ہے۔ یہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن گراوٹ کو تسلیم کرنا، ہار ماننا یا کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ یہ دراصل خود سے سچا ہونے کی سب سے بڑی اور مشکل ہمت ہے۔ لیکن ایک بات سچ بتائیں، جب سب کچھ بکھرا ہوا ہو تو اسے قبول کرنا ہی سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ انسان کا پہلا ری ایکشن تو انکار ہی ہوتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اس سورس مٹیریل میں ایک گھر کی بنیاد والی مثال دی گئی ہے جو اس صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اس پر تھوڑی بات کریں۔ ہاں، وہ مثال واقعی بہت زبردست ہے۔ اگر کسی گھر کی بنیاد میں ایک بڑا سا کریک آ جائے، یعنی اس کی فاؤنڈیشن ہل جائے اور اسے ٹھیک کرنے کے بجائے اس پر صرف باہر سے خوبصورت پینٹ کر دیا جائے، نئے پردے لگا دیے جائیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گھر باہر سے گزرنے والوں کو تو بہت شاندار دکھے گا، لوگ دیکھیں گے اور تعریف بھی کریں گے کہ کیا زبردست مینٹین کیا ہوا ہے۔ لیکن اندر سے اس کی بنیاد ویسی ہی کمزور اور کھوکھلی رہے گی، اور پھر ایک دن کسی ہلکے سے طوفان یا معمولی سے جھٹکے سے وہ گھر بہت زور سے زمین بوس ہو جائے گا۔ انسانی جذبات اور ہماری نفسیات کے ساتھ بھی تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ یہ مثال واقعی انسانی رویوں کی بہت گہری تصویر کشی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو عملی زندگی کی ذاتی ناکامی یا کسی گہرے رشتے کے ٹوٹنے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو حقیقت فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی فرد کا کوئی بہت لمبا اور گہرا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں بھروسہ اور مستقبل کی ساری امیدیں وابستہ تھیں، یا پھر کریئر میں کوئی ایسی ناکامی ملتی ہے جس نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ وہاں صرف ایک رشتہ یا جاب نہیں ٹوٹتی، وہاں اس انسان کا خود پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ بالکل اس گھر کی بنیاد میں آنے والے کریک کی طرح ہے۔
اب اس صورتحال میں عام طور پر پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ انسان بھاگنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ دوستوں کے سامنے، دعوتوں میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ مسکراہٹ والا ماسک پہن لیتا ہے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ موو آن کر چکا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر وہ آہستہ آہستہ مزید ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد کا کریک اپنی جگہ ویسے ہی موجود ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ایکسپٹ دا کولیپس، یعنی گراوٹ کو بنا کسی شرم کے پوری طرح ماننا سب سے پہلا اور لازمی قدم ہے۔ یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے جو میرا خیال ہے بہت عام ہے۔ اکثر لوگ اس قبولیت کو، اس تسلیم کرنے کو ہار ماننا سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں تو لوگ انہیں کمزور سمجھیں گے، یا وہ خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عام خوف ہے۔ یہاں اس مواد میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے، جسٹ فیکٹس نو ڈراما، یعنی صرف حقائق، کوئی ڈرامہ نہیں۔ یہ اپروچ اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ اپروچ دراصل حقیقت کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ ایکسیپٹنس یا قبولیت کا مطلب خود کو کوسنا، زمین پر گر کر رونا یا خود پر ترس کھانا ہرگز نہیں ہے۔ اسے تھوڑا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جس طرح کسی فرد کو سخت بخار ہونے پر دوائی لینے کے لیے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ بیمار ہے، یعنی ڈائگنوسس بیفور ٹریٹمنٹ لازمی ہے، بالکل ویسے ہی جذباتی طور پر ٹھیک ہونے کے لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہاں، اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی فرد ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں روز صبح دوڑتا ہوں، تو ڈاکٹر اس کی اندرونی بیماری کا علاج کیسے کرے گا؟ جذباتی زخم اور نفسیاتی الجھنیں بھی یہی مانگتی ہیں کہ پہلے انہیں تسلیم کیا جائے، بغیر ان پر کسی قسم کا جج بن کر فیصلہ سنائے۔ یہ تسلیم کرنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس سے نقصان پہنچا ہے، یہ ٹھیک ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹوٹ گیا ہے، ہاں یہ درد دے رہا ہے، اور ہاں یہ اس وقت میری زندگی کی حقیقت ہے، تو دراصل وہ فرد خود کو آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ لگاتار ایک سپر ہیومن بننے کا یا کبھی نہ ٹوٹنے والا انسان بننے کا جو نہ دکھنے والا بوجھ کندھوں پر ہوتا ہے، وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ماننا کہ ہم سب عام انسان ہیں، ہمیں چوٹ لگتی ہے اور ہمیں درد ہوتا ہے، یہ عمل اپنے آپ میں بہت سکون آور ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ سپر ہیومن بننے کا پریشر ختم ہوتا ہے تو انسان کا نروس سسٹم بھی ریلیکس کرنا شروع کرتا ہے۔ انسان آخر کار اس درد کے ساتھ لڑنا بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ سے باہر آ جاتا ہے۔ ہاں، اس موڈ سے نکل کر انسان اس مقام پر آتا ہے جہاں وہ خود سے کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس سے بھاگ نہیں رہی۔ یہی اصل میں سیلف کمپیشن، یعنی خود پر رحم کھانے کی اور خود سے ہمدردی کرنے کی بنیاد ہے۔ بنا اس قبولیت کے انسان گھوم پھر کر وہی پرانی غلطیاں دہراتا ہے نا۔ ٹھیک کہا، بنا اس قبولیت کے اور اس درد سے دوستی کیے بغیر انسان واقعی گھوم پھر کر وہی پرانی غلطیاں، وہی زہریلے رشتے اور وہی پرانے پیٹرنز دہراتا ہے، بس انہیں ہر بار نئے نام دے دیتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ٹرانسکرپٹ میں ایک بہت ہی سنگین پوائنٹ اٹھایا گیا ہے جس پر میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کریں۔ ضرور۔ جب ناکامی آتی ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس ناکامی کو اپنی مکمل پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی کا بزنس فیل ہو گیا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ میرا بزنس فیل ہو گیا، یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایک فیلئر ہوں۔ اور اگر ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو ذہنیت یہ بن جاتی ہے کہ میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ آخر لوگ ایک سنگل سیٹ بیک کے بعد اس اکیلے واقعے کو اپنی مکمل ہستی، اپنی پہچان کیوں بنا لیتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن چیزوں کو جلدی سمجھنے اور واضح کرنے کے لیے کہانیاں بناتا ہے۔ جب کچھ برا ہوتا ہے تو دماغ اس کی آسان ترین وضاحت ڈھونڈتا ہے۔ اور وہ آسان وجاہت اکثر خود کو قصوروار ٹھہرانا ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اس ٹرانسکرپٹ میں اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ ماضی صرف تباتب یعنی کانٹیکسٹ دیتا ہے۔ ماضی ایک استاد کی طرح ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی عدالت کا جج نہیں ہے جو کسی کی شخصیت پر ہمیشہ کے لیے کوئی فتویٰ لگا دے یا کوئی لیبل چپکا دے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے کہ ماضی استاد ہے، جج نہیں۔ اگر کسی فرد کا دل ٹوٹا ہے یا اسے دھوکہ ملا ہے تو ماضی صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ فرد آج نئے لوگوں پر بھروسہ کرنے میں اتنا محتاط کیوں ہے۔
اس کے اس ڈر کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہ فرد کبھی خوش نہیں رہ سکتا یا اس کی قسمت میں ہمیشہ دھوکہ کھانا ہی لکھا ہے۔ ویڈیو میں ایک بہت ہی دلکش جملہ اس حوالے سے شامل کیا گیا ہے۔ ماضی وضاحت کرتا ہے، تعریف نہیں، یعنی پاسٹ ایکسپلینز یو بٹ ڈزنٹ ڈیفائن یو۔ پاسٹ ایکسپلینز یو بٹ ڈزنٹ ڈیفائن یو، یہ بہت گہری بات ہے۔ ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے آج کے رویوں کی وجہ کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہمارا آخری منزل کہاں ہوگی۔ یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس وضاحت کو اپنا نصیب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ماضی کے ایویڈنس کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مستقبل بھی بالکل ایسا ہی تاریک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی بڑی تباہی کے بعد لوگ دوبارہ کوشش کرنے کے بجائے وہیں زمین پر رک جاتے ہیں۔ اگر اس کہانی کو ذہن میں روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو دراصل ہم اپنے آنے والے کل کا پورا کنٹرول اپنے گزرے ہوئے کل کے ہاتھوں میں دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اسی خوفناک صورتحال سے نکلنے کے لیے اس مواد میں مٹی اور پتھر کی مثال پیش کی گئی ہے، جو اس پورے جائزے کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ اچھا، مٹی اور پتھر کی مثال، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ انسان کی شخصیت اور اس کا ذہن مٹی کی طرح ہوتا ہے، کسی ٹھوس پتھر کی طرح نہیں۔ پتھر اگر ایک بار زور سے زمین پر گرے اور ٹوٹ جائے تو وہ ویسا نہیں بن سکتا، اسے جوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن مٹی کو اگر دبا دیا جائے یا اس کی شکل بگڑ جائے تو اسے دوبارہ گوندھ کر ایک بالکل نئے روپ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس پر پرانے نشان ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی شکل اور مقصد بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کا دماغ نیورو پلاسٹیسٹی رکھتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، نئے راستے سیکھ سکتا ہے، غلطیاں ماضی کا حصہ ضرور ہیں۔ لیکن جب تک انسان وکٹم موڈ میں رہتا ہے، یعنی اس مظلومیت کی ذہنیت میں کہ سب برا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، تب تک وہ مٹی ویسے ہی بکھری رہتی ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اس وکٹم موڈ سے نکل کر اپنی کہانی کا آتھر یعنی خود اپنا مصنف بنتا ہے۔ آتھر موڈ میں فرد یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کہانی کا اگلا چیپٹر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وکٹم موڈ سے آتھر موڈ کا یہ سفر سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہوگا۔ لیکن یہاں ایک ایسی بات کی گئی ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ٹیک اوے کچھ اس طرح ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ شاید میری غلطی نہیں تھی، لیکن اب اس حال سے نکلنا اور میرا مستقبل، یہ دونوں میری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جملہ اندر تک اثر کرتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دردناک بھی ہے اور طاقتور بھی۔ دردناک اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اب مستقبل کی ناکامی کے لیے الزام دینے کے لیے کوئی باہر کا شخص یا حالات نہیں بچے، سارا بوجھ اپنے کاندھوں پر آ گیا ہے۔ اور طاقتور اس لیے کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب زندگی کا سٹیئرنگ وہیل واپس اپنے ہاتھ میں آ گیا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں رہنا پڑا۔ اور جب کنٹرول اس طرح اپنے ہاتھ میں آتا ہے تو انسان اپنے ماضی کے دکھوں کے بوجھ سے آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک تجربے کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ پوری زندگی کا خلاصہ بن جائے۔ انسان صرف ایک ٹوٹا ہوا یا ناکام وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اس تباہی کے واقعات کے بعد زندہ بچ گیا، جس نے اس تکلیف سے بہت کچھ سیکھا اور جو ابھی بھی گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ قبولیت ایک عجیب سی آزادی کا احساس دلاتی ہے، لیکن جیسا کہ اس ویڈیو کی بنیاد ہے، اس آزادی کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری جڑی ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری خود کو عملی طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی ہے۔ ری بلڈنگ کی ذمہ داری۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو کا رخ صرف سوچنے سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف مڑتا ہے۔ بالکل، یہاں آ کر ہم اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں اصل تھکا دینے والا کام شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دوبارہ کھڑا ہونا ہے تو اسے کسی بہت بڑی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، کسی اچانک آنے والے جذبے یا جوش کی تلاش ہوتی ہے۔ لوگ انٹرنیٹ پر کسی ایسی 30 سیکنڈ کی ویڈیو یا کسی ایسی زبردست کوٹ کا انتظار کرتے ہیں جو انہیں راتوں رات بستر سے اٹھا کر ایک مکمل نیا انسان بنا دے۔ لیکن یہ مواد واضح کرتا ہے کہ حقیقت اس خیالی تصور سے کتنی مختلف ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ موٹیویشن کا نشہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس ٹرانسکرپٹ میں ایک بہترین اور انوکھی تشبیہ پیش کی گئی ہے۔ موٹیویشن کو موسم کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ موسم کے ساتھ؟ یہ کیسے؟
موسم کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟ کبھی دھوپ ہے، کبھی اچانک بادل آ جاتے ہیں اور کبھی طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی فرد اپنی زندگی کے سب سے اہم اور نازک مقاصد کو موسم کی اس بے یقینی کے بھروسے چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ اس کے برعکس ڈسپلن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل خاموش ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو کسی خاندان کے سب سے وفادار فرد کی طرح ہوتی ہے، جو بغیر کسی شور شرابے یا ڈرامے کے روزانہ قدم بقدم ساتھ چلتا ہے۔ یعنی موٹیویشن صرف ایک چنگاری ہے جو آگ تو لگا سکتی ہے، لیکن ڈسپلن وہ ایندھن ہے جو اس آگ کو لگاتار جلائے رکھتا ہے، چاہے ہوا کتنی ہی تیز کیوں نہ چل رہی ہو۔ صحیح پکڑا آپ نے، چنگاری اور ایندھن کا فرق ہی اصل کہانی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان شدید ذہنی دباؤ میں ہو، جب صبح بستر سے نکلنا بھی پہاڑ توڑنے جیسا لگ رہا ہو، تو اس وقت ڈسپلن کی باتیں بہت کتابی اور خشک لگتی ہیں۔ ڈسپلن انسان سے یہ نہیں پوچھتا کہ آج موڈ کیسا ہے۔ ہم عام طور پر ویٹ کرتے ہیں کہ جب ہمیں اندر سے ایک خاص فیل آئے گی، جب ہم اچھے موڈ میں ہوں گے تب ہم کام شروع کریں گے۔ لیکن ڈسپلن موڈ کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بکھری ہوئی حالت میں ڈسپلن کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ اس مواد میں بڑے بڑے اعلانات کرنے کے بجائے نہایت چھوٹے قدموں کی بات کی گئی ہے۔ ڈسپلن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب صبح 4 بجے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے، جس سے زندگی بہت سخت اور خوشیوں سے خالی ہو جائے گی۔ لیکن دراصل چھوٹے پیمانے پر لاگو کیا گیا ڈسپلن انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جب یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ مجھے روزانہ یہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، تو ذہن روزانہ کی اس کشمکش اور فیصلے کی تھکان سے بچ جاتا ہے۔ دوبارہ تعمیر کرنے کے اس کٹھن سفر میں اس مواد میں 3 بہت ہی ٹھوس اور عملی عادات تجویز کی گئی ہیں جنہیں فوری شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ عادات دیکھنے میں اتنی معمولی لگتی ہیں کہ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پہلی عادات جو بتائی گئی ہے وہ ہے روزانہ 5 سے 30 منٹ پڑھنا، ریڈنگ۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پڑھنے سے ٹوٹے ہوئے دل یا تباہ ہوئے کریئر کا کیا تعلق؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ذہن پریشان ہوتا ہے تو وہ لگاتار ایک ہی مسئلے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ پڑھنا ہمارے ذہن کو ان گول گھومتی ہوئی سوچوں سے نکال کر ایک واضح سمت دیتا ہے۔ یہ کسی دوسری شخص کے خیالات میں گوتے لگانے کا موقع دیتا ہے، جس سے روزانہ اپنی ہی افراتفری کے بارے میں سوچ کر جو تھکان ہوتی ہے، اس سے ذہن کو کچھ دیر کی چھٹی مل جاتی ہے۔ پڑھنا دراصل کسی اور کے ذہن کو ادھار لینے کے مترادف ہے۔ جب اپنا ذہن پریشان ہو، پھر دوسری عادت پر آتے ہیں، جو ہے روزانہ 10 پش اپس کرنا، یا کم از کم کوئی بھی چھوٹا جسمانی عمل کرنا۔ جب کوئی فرد کسی گہری ناکامی سے گزرتا ہے تو اکثر اس کا جسم بھی نفسیاتی اثرات کی وجہ سے تھکا ہوا، بوجھل اور بے جان محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے جسم پر کنٹرول محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک چھوٹا سا طے شدہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ چاہے باہر طوفان ہو، چاہے موڈ کتنا ہی خراب ہو، میں روزانہ صرف 10 پش اپس کروں گی، اور پھر جب فرد اسے پورا کرتا ہے تو یہ صرف پٹھوں کی ورزش نہیں ہوتی، بلکہ یہ معمولی سی لگنے والی عادت دراصل اندر ایک خود اعتمادی بنتی ہے، ایک سیلف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ میں جو خود سے کہتی ہوں میں وہ کر سکتی ہوں، میرا اپنے جسم پر قابو ہے۔ یہ اعتماد کسی باہر کی موٹیویشن سے نہیں آتا، یہ خالص ڈسپلن سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری عادت ہے روزانہ ایک صفحہ لکھنا، رائٹنگ 1 پیج۔ جب اندر جذبات کا طوفان ہو، غصہ، دکھ، پچھتاوا سب آپس میں الجھے ہوئے ہوں، تو ذہن ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں ٹھہرنا عذاب لگتا ہے۔ ان جذبات کو کاغذ پر اتارنا اس ذہنی افراتفری کو ترتیب دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے ایک بھری ہوئی اور بے ترتیب الماری میں سے چیزوں کو نکال کر سامنے رکھ دیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کہاں کیا پڑا ہے۔ یہ تینوں عادات، پڑھنا، 10 پش اپس اور لکھنا، سننے میں کسی ہالی ووڈ مووی کی طرح ہیروئک یا جوشیلی نہیں لگتی، یہ شاید تھوڑی بورنگ بھی لگ سکتی ہیں، لیکن خاموشی سے ہی روزانہ انہی بورنگ کاموں کو کرنے سے غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں۔ ڈسپلن انسان کو ویٹ نہیں کرواتا کہ جب موڈ ٹھیک ہوگا تب کام شروع کریں گے۔ یہی اصل جادو ہے۔ زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنا کسی مووی کا وہ کلائمیکٹک سین نہیں ہوتا جہاں بیک گراؤنڈ میں کوئی تیز جوشیلا میوزک بج رہا ہو اور اچانک سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو خاموشی سے اکیلے میں روزانہ ایک ہی بورنگ کام کو باقاعدگی سے کرتے رہنے کا نام ہے۔
اور جب اس طرح کے ڈسپلن کو اپنی پہچان بنا لیا جاتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں، فرد اپنا طے شدہ کام پورا کرتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، موٹیویشن صرف ٹریک پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے، لیکن وہ ڈسپلن ہی ہے جو اس روزانہ کی تھکاوٹ کے باوجود فنش لائن تک لے کر جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ان عادات کو اپناتا ہے، اپنے ماضی کی کہانی دوبارہ لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی تباہی کو پوری ہمت سے قبول کر لیتا ہے، تو کیا اس کے بعد کی زندگی ایک دم آسان اور پرسکون ہو جاتی ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ اس ٹرانسکرپٹ کے مطابق جب فرد پرانی عادات چھوڑ کر بدل رہا ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سا آکورڈ اور شدید اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی گہری بے چینی ہوتی ہے جو ذہن کو مجبور کرتی ہے کہ وہ واپس اپنے انہی پرانے اور نقصان دہ رویوں کی طرف لوٹ جائے جن کا وہ عادی تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ ناکامیاں ہوتی ہیں اور لوگ اپنا ارادہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ عموماً کسی نے یہ سمجھایا ہی نہیں ہوتا کہ گروتھ یا بدلاؤ کا یہ سفر ہمیشہ اندر سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس بات کو جم اور فزیکل ٹریننگ کی مثال سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی پہلی بار بھاری وزن اٹھاتا ہے تو اگلے دن اس کے پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس درد کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکال لے کہ یہ درد تو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جب جذباتی طور پر نئے راستے پر قدم رکھا جاتا ہے تو بے چینی آتی ہے۔ یہ ذہن کا کوئی الارم یا خطرے کا نشان نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک نئی چیز کا سامنا ہونے، یعنی ذہن کو فیملیارٹی سے انفیملیارٹی کی طرف لے جانے کا ایک طبعی نشان ہے۔ لیکن انسانی فطرت ایسی ہے کہ ہم اس بے چینی سے ہر قیمت پر بچنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے، دکھ یا اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، لوگ فوراً اپنا فون اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کو بے مقصد سکرول کرنے لگتے ہیں، ٹی وی پر شور لگا لیتے ہیں یا پھر کھانے کا سہارا لیتے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی ایسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے جو اس کا دھیان بانٹ دے، اسے اس ذہنی درد سے نم کر دے، کیونکہ عام طور پر اس عجیب سے احساس کے ساتھ اکیلے بیٹھنا بہت دشوار لگتا ہے۔ لیکن یہ بے دھیانی اور فرار کی عادت کسی کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ ویڈیو کے آخر میں جس اہم ترین اقدام کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ بھاگنے کے بجائے اس بے چینی کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں۔ اس اکیلے پن سے بھاگنے کے بجائے اسے گلے لگانا ہوگا۔ جب کوئی فرد بغیر کسی موبائل فون کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ نوائز کے، صرف اپنی سوچوں اور اپنی بے چینی کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت کرتا ہے تو ایک بہت حیرت انگیز چیز ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ بے چینی اپنے آپ نرم پڑنے لگتی ہے۔ انسان کو عملی طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اس دکھ کے احساس کو برداشت کر سکتا ہے اور یہ درد اسے ختم نہیں کر رہا۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے فرد واقعی میں اندر سے مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے۔ گروتھ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک پرانی پہچان چھوڑ رہا ہوتا ہے اور نئی پہچان ابھی پوری طرح تشکیل نہیں پائی ہوتی۔ یہ درمیانی خلا اکیلے پن کا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ خلا ہے جو ایک فرد کو اس کی اپنی اصلی طاقت سے ملواتا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اس کا ایک جامع خلاصہ کریں تو سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی صدمے یا تباہی کو پوری طرح قبول کرنا ہی دوبارہ تعمیر کی اصل بنیاد ہے۔ حقیقت سے آنکھیں چرانے سے درد صرف پڑتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ سامنے آئی کہ اپنے ماضی کو سمجھنا چاہیے، لیکن اسے اپنی قید نہیں بننے دینا چاہیے۔ ماضی صرف راستہ دکھاتا ہے، زنجیر نہیں بنتا۔ اور سب سے بڑھ کر ایورزی موٹیویشن پر اپنا انحصار ختم کر کے ہمیں تھوڑی تھوڑی ڈسپلن والی عادتوں کو اپنا کر آگے بڑھنا چاہیے، جیسے روزانہ پڑھنا، لکھنا اور پش اپس کرنا۔ اور راستہ کتنا ہی بے چین کرنے والا کیوں نہ ہو، اس بے چینی کے ساتھ بیٹھنا سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد اگر ہم اس سارے موضوع کو ایک بالکل نئے رخ سے دیکھیں، ایک ایسی سوچ جو مواد سے تھوڑا آگے کی ہے، تو ذرا غور کریں۔ ہماری زندگی میں جس تباہی کا ہم رونا روتے ہیں، جس شخصیت یا رشتے کے ٹوٹنے کا ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ شاید وہی پرانی شخصیت دراصل وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جو ہمیں وہ بہتر انسان بننے سے روک رہی تھی جو ہم واقعی بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔
شاید وہ تباہی، وہ گراوٹ جس کو ہم اپنی زندگی کا سب سے کالا دن سمجھتے ہیں، وہ اصل میں کوئی سزا تھی ہی نہیں، بلکہ وہ ایک نئی اور آزاد زندگی کا ٹکٹ تھا۔ جب اس نظریے سے دیکھا جائے تو تباہی کو قبول کرنا اور بھی مقصد مند ہو جاتا ہے۔ یہ خیال واقعی میں ذہن کو ایک نئی روشنی دیتا ہے کہ ظاہراً جو چیز ہماری دنیا اجاڑ رہی ہوتی ہے، شاید وہی ایک نئے روشن مستقبل کے بیج بو رہی ہوتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے نے واقعی ہمارے اس موضوع کو دیکھنے کے زاویوں میں بہت اضافہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس گہن گفتگو سے سننے والوں کو کسی نہ کسی الجھن کو سلجھانے اور دوبارہ تعمیر کے اس طویل اور خاموش سفر میں ہمت ملے گی۔ اپنی اس بے چینی کے ساتھ دوستی کیجیے، ماسک اتاریے اور بنا کسی ڈرامے کے اپنے نئے چیپٹرز لکھنا شروع کیجیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس